السلام علیکم ناظرین، عرب ممالک میں بھارت کا جاسوسی کا نیٹ ورک بے نقاب۔ قطر میں موساد اور را کے لیے کام کرنے والے جاسوس گرفتار۔ جی ہاں، بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ عرب ممالک میں جاسوسی اور تخریب کاری کی بڑی سازش ناکام بنا دی گئی۔ یہود اور ہنود گٹھ جوڑ ایک بار پھر عیاں ہو چکا۔ اس بار ان کے نشانے پر عرب ملک قطر تھا۔ بھارت نے قطر میں جاسوسی کا وسیع خطرناک نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ ان جاسوسوں کو موساد کی معاونت اور مدد بھی حاصل تھی۔ ان بھارتی جاسوسوں کو قطر کی سیکیورٹی بیورو نے اگست کے اواخر میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان بھارتیوں کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے اور یہ تمام بھارتی شہری انڈین نیوی کے سابق اعلیٰ افسران اور اہلکار رہ چکے ہیں۔ یعنی بلوچستان سے گرفتار بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی طرح یہ بھی بھارتی بحریہ کے کمانڈو اور افسر رہے ہیں۔ یہ تمام افراد قطر میں ایک دفاعی کمپنی میں اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے تھے، جس میں قطر کی بحریہ کی ٹریننگ بھی شامل تھی۔ شاید یہ کہاوت سچ ہی ہے کہ سانپ کو چاہے جتنا بھی دودھ پلا دو، وہ موقع ملنے پر ڈس ہی لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح قطر کی بحریہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی آڑ میں یہ بھارتی موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور انہوں نے قطر میں تخریب کاری کے منصوبے بھی بنا رکھے تھے۔ یاد رہے، رواں ماہ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے۔ قطر نہ صرف عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جسے فٹ بال کے عالمی مقابلوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے، بلکہ یہ پہلا اسلامی ملک بھی ہے جو اس عالمی کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ پھر قطر ہی وہ ملک ہے جو نہ صرف افغان المسلمین کا معاون و مددگار ہے، بلکہ حماس اور دیگر اسلامی تحریکوں کی بھی مدد اور نصرت کرتا رہا ہے۔ افغان جہاد کے دوران طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات قطر میں ہی منعقد ہوئے تھے اور امارت اسلامیہ کا پہلا سیاسی آفس قطر میں ہی کھولا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ ٹی وی بھی قطر کا ہے اور اسی کی مدد و معاونت سے یہ عالمی دجالی میڈیا کو دندان شکن جواب دیتا ہے۔ یہ سب کچھ صہیونی لابی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی عرب ملک کی آزاد خارجہ پالیسی، معاشی خود مختاری اور ترقی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے موساد نے را کی مدد سے قطر میں اپنا جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا اور اطلاعات کے مطابق یہ ورلڈ کپ کے موقع پر قطر کو بدنام کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کی گرفتاری کو 2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، مگر بھارت میں پراسرار خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اب آ کر ان گرفتاریوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی جلد رہائی کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جبکہ دہلی میں موجود قطری سفارت خانے اور قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دن رات رونے اور چیخنے میں مشہور بھارتی میڈیا بھی اس معاملے پر خاموش ہے اور 56 انچ کی چھاتی کا راگ الاپنے والے مودی اور اس کے چیلوں کو بھی سانپ سونگھا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ ان اہلکاروں کو قطر کی جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ قطری خفیہ ادارے نے ان جاسوسوں کو رنگے ہاتھوں اور تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ بھارتی میڈیا تو خاموش ہے ہی، مگر امن کی آشا کا راگ الاپنے والا پاکستانی میڈیا بھی اس معاملے پر خاموش ہے۔ حکومت پاکستان اور ISPR کو چاہیے کہ اس پر مذمتی بیان جاری کریں اور پس پردہ قطر کی ہر طرح سے مدد کریں۔ یہ سفارتی سطح پر بھارت کو بے نقاب کرنے کا سنہری موقع بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر اور دیگر عرب ممالک کو بھی سوچنا ہوگا کہ جس بھارت کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے۔ قطر کی 28 لاکھ آبادی میں سے 7.5 لاکھ بھارتی ہیں، جو کل آبادی کا 25% بنتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ قطر کی لوکل عرب آبادی سے زیادہ وہاں بھارتی موجود ہیں۔ لاکھوں بھارتی شہریوں میں سے کتنے را اور موساد کے ایجنٹ ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ قطری اور بھارتی بحریہ پچھلے برس خلیج فارس میں زیر البحر کے نام سے جنگی مشقیں بھی کر چکے ہیں، مگر دیکھیے اس دوستی اور احسان کا بھارت نے کیسا صلہ دیا کہ اس چھوٹے سے عرب ملک میں بھی دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سازشی ہندوستانیوں کی بجائے امت مسلمہ آپس میں اتفاق اور یگانگت پیدا کر کے ایک دوسرے کی مدد کرے، ورنہ یہود و ہنود کی 4000 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ کبھی بھی کہیں بھی سازشوں سے باز نہیں آتے۔